السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں کافی ڈیز بعد جو ہے وہ ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں، جو کہ ہماری مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے، وہ کتنی میٹر کرتی ہے ہماری لائف میں۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو سے جو ہے وہ کافی موٹیویشن ہوگی۔ تو مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ میں کہنا چاہتی ہوں کہ مینٹل ہیلتھ ہماری جو ہے وہ بالکل فزیکل ہیلتھ کی طرح ہی امپورٹنس رکھتی ہے۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں ہماری لائف میں، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے بھی، یا خود بھی ہو سکتا ہے کوئی آپ لوگوں میں سے سوچتا ہو اس طرح کہ جتنی ہماری فزیکل ہیلتھ امپورٹنس رکھتی ہے اتنی ہماری مینٹل ہیلتھ امپورٹنٹ نہیں ہوتی۔ ہم جاتے ہیں ڈاکٹرس کے پاس کہ ہمیں ہیڈ ایک بہت زیادہ ہو رہا ہے، یا ہمارا بی پی ہائی ہے، لو ہے، یا ہمیں کوئی بھی اس طرح کا ایشو ہے، ہمارا ایچ بی جو ہے وہ لو ہو گیا ہے، اور ہماری کوئی بھی پینس ہوتی ہیں جس طرح کی، یا لنگس کا ایشو ہو گیا، ہارٹ کا ایشو ہو گیا، ہم اس کے لیے لازمی جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس۔ تو ہم اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے کیوں نہیں جاتے ڈاکٹرس کے پاس؟ کیا ریزن ہے کہ ہم کیوں نہیں جاتے؟ تو دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ میں کلیئر کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگ مطلب یہ سوچتے ہیں، کافی لوگوں کے مائنڈ اس طرح کے بھی ہیں، میں نے خود اپنی اس میں لوگوں کو سنا بھی ہے یہ بولتے ہوئے کہ ہمیں تو ایسے ہی لگتا ہے کہ بس وہ گپے ہی لگاتے ہیں اور مطلب کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوتا، لیکن اس طرح نہیں ہے بالکل بھی۔ گپے لگانا جو ہے نا، جس کو آپ گپے کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ اصل میں کاؤنسلنگ ہوتی ہے، کاؤنسلنگ کی اس میں آتا ہے، جس کو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ بس وہ تو گپے ہی لگا رہا ہے۔ تو کاؤنسلنگ بھی ہماری لائف میں بہت ضروری ہوتی ہے، جو ہمیں چیزیں موٹیویٹ کرتی ہوں۔ اس طرح ڈفرینٹ تھیراپیز یوز ہوتی ہیں، اور ایسے نہیں ہوتا کہ آپ آج گئے ہیں سائیکالوجسٹ کے پاس اتنے اپنے پی کے کوئی ڈس آرڈرز لے کے، سویئر قسم کی کوئی ایشو لے کر گئے ہیں، تو جی آپ جیسے ہی گھر واپس آئیں گے تو آپ کے دماغ میں وہ چیز ہوگی ہی نہیں، اور آپ 100% پرفیکٹ ہوں گے، بالکل ٹھیک ہوں گے، آپ کی مینٹل ہیلتھ بالکل صحیح ہو جائے گی۔ اس طرح نہیں ہوتا، ہر چیز کو نا تھوڑا ٹائم دینا پڑتا ہے۔ جس طرح ہم میڈیسنز لیتے ہیں، فزیکلی اگر ہم اپنا کوئی چیک اپ کروائیں، فار ایگزامپل ہمارا کوئی ہارٹ کا ایشو ہے، تو ہم یوں تو نہیں کرتے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس سے ہو کر گھر آئیں، ہم نے میڈیسن لی تو جی ہمارا بالکل ہارٹ جو ہے وہ پرفیکٹ ورکنگ کر رہا ہے۔ تو یہ چیز نہیں ہوتی کبھی بھی۔ اسی طرح سے ہماری مینٹل ہیلتھ بھی ہے، مینٹل ہیلتھ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اسی طرح جس طرح فزیکل ہیلتھ ہوتی ہے۔ ہم اتنے پیسے اپنے جو ہے وہ دوائیوں پر لگاتے ہیں، ہم ڈاکٹرس کے پاس جاتے ہیں، تو کیا ہم 1000 2000 اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے نہیں لگا سکتے، اور کاؤنسلنگ وغیرہ نہیں کروا سکتے، تھیراپیز نہیں کروا سکتے؟ وائی؟ تو میں نے اکثر لوگوں کو بھی مطلب دیکھا ہے یہ سنتے ہوئے کہ نہیں بس ڈپریشن ہو گیا ہے، اس کو اتنا تو اور کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو یہ چیز نہیں ہوتی کہ ڈپریشن ہو گیا تو یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم مینٹلی سیٹ ہوں گے، مینٹلی فٹ ہوں گے تو ہم لائف میں کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی لائف میں بہت زیادہ پیسہ ہے، آپ کے پاس ہر چیز ہے موجود، مطلب آپ اے ٹو زی ہر چیز آپ کی پرفیکٹ ہے، لیکن آپ کے جو ہے وہ ڈپریشن میں ہیں، تو اس چیز کا تو فائدہ ہی نہیں ہے نا کوئی۔ آپ کی مینٹل ہیلتھ امپورٹنٹ ہے تو ہی سب کچھ پرفیکٹ ہے۔ تو اس کے علاوہ میں اور بھی لوگوں کو جس طرح دیکھتی ہوں کہ جس طرح کے ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، لوگ اکثر یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جی ڈس آرڈر ہے تو ان کو ڈیل کرنا بہت ایزی ہے، مطلب کوئی بڑی بات نہیں ہے، سائیکالوجسٹ ہے، بس اس نے تو 2 3 باتیں کرنی ہیں اور باتیں کرنے کی فیس لے لینی ہے، اور جی بس ہو گیا کام۔ تو اس طرح نہیں ہوتا، پراپر تھیراپیز ہوتی ہیں، پراپر سیشنز، پروسیس ہوتا ہے ہمارا، جس پہ فوکس کیا جاتا ہے، جس کی ڈیٹیل دی بھی جاتی ہے، اور نو ہاؤ ہونی چاہیے ہر کسی کو۔ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ ڈس آرڈرس کو بھی ڈیل کرنا کوئی ایزی نہیں ہوتا۔ جس طرح سے آپ لوگ مینٹلی فٹ ہونا چاہتے ہیں، اس طرح سے سائیکالوجسٹ کا یا کاؤنسلر کا، سائیکیٹرسٹ کا خود بھی مینٹلی فٹ ہونا بہت امپورٹنس رکھتا ہے۔ یہ نہیں کہ اگر ہم سائیکالوجسٹ ہیں یا ہم ایسی فیلڈ میں ہیں تو ہمیں کوئی مطلب ایشو ہو ہی نہیں سکتا، نو، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔
تو میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کی لائف میں اگر کوئی اس طرح کے ایشوز ہیں، جس طرح آج کل موسٹ کامن جو ہے وہ ریلیشن شپ ایشوز چل رہے ہیں، میرج کے، فیملی ایشوز چل رہے ہیں، اس کے علاوہ ڈرگس کے بہت ہمارے پاس کیسز آتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ڈرگس پہ لگ گیا ہے، اس کو ڈرگس لینا شروع کر دیا اس نے، یہ چیز بہت کامن ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس طرح کے جو ایشوز ہیں وہ چھوٹے نہیں ہوتے، اور نیورو ڈیولپمنٹل بھی کافی ڈس آرڈرز ہیں ہمارے آج کل آئے ہوئے، جس طرح خاص کر آٹزم کا ہو گیا یا ADHD کا ہو گیا، اس طرح سے۔ تو آپ لوگ چھوٹی سی بھی چیز کو اگنور نہ کریں، نہ کرنا چاہیے، بلکہ جس طرح ہم فزیکلی فٹ ہونا چاہتے ہیں اس طرح اپنی مینٹل ہیلتھ پہ بھی پراپر فوکس کریں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کوئی ایشو ہے یا اور کسی کو آپ کے ریلیٹیوز میں ایشو ہے، تو آپ لوگ ان کو لازمی گائیڈ کریں کہ وہ اپنا پراپر جو ہے وہ کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جا کے سیشنز لے، چیک اپ کروائے کہ وہ مینٹلی فٹ ہے کہ نہیں ہے۔ تو میں بھی انسٹاگرام پہ میرا اکاؤنٹ ہے، میں نے اس کا لنک شیئر کیا ہوا ہے، اگر آپ لوگ میرے سے کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں آن لائن تو میں وہاں پہ آپ کو رسپانس کر سکتی ہوں، تو آپ مجھ سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ یہ جسٹ میں نے ایک امپورٹنس بتائی ہے کہ مینٹل ہیلتھ کی ہماری لائف میں بہت امپورٹنس ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم پھر میں کوئی اچھا ٹاپک لے کر آؤں گی، اور آپ لوگوں کو آج کی میری جو ویڈیو ہے وہ آئی ہوپ کہ کافی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہوگی۔ تو آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔